وہ لینے کے کیا پڑ گئے؟ لینے پڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کہ وَلَقَدْ اس آج کی جو صورت ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ غزوہ احد میں شکست ہوئی نا مسلمانوں کو, تو اللہ اس میں یاد دلا رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی. اذ انتم اذلۃ, حالانکہ تم بہت کمزور تھے. غزوہ احد میں اتنے کمزور نہیں تھے, بدر میں تو اس سے بھی زیادہ کمزور تھے. اس کا مطلب کہ اللہ تمہاری مدد کر سکتا ہے. احد میں اگر اس نے نہیں کی تو اس میں اس کی حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں. وہ مصلحتیں کیا ہیں؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, فرمایا ہم یہ پلڑے گھماتے رہتے ہیں, ہمیشہ ہی فتوحات ہوتی رہے, پھر تو ساری دنیا تمہارے ساتھ آ جائے گی. کس کو فاتح قوم میں شامل ہونے کا شوق نہیں ہوتا؟ فتح بھی ہوگی, شکست بھی ہوگی, شہداء بھی ہوں گے, مالے جو ہے نا وہ زخمی بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا. پھر دیکھیں گے کون دین پر جمتا ہے, کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے, اور کون میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو اللہ نے بدر کو کا یاد دلایا مسلمانوں کو. تو وہ 313 تھے, ان کا جب مقابلہ آمنے سامنے ہوا تو ادھر سے عتبہ ابن ولید آئے. میں اکثر واقعہ سناتے رہتا ہوں, بھی میں اس کو زیادہ نہیں تفصیل میں جاؤں گا. وہ آ کے کہنے لگے حل میں مبارز, کوئی ہے ہم سے لڑنے والا؟ ادھر سے چند انصار صحابی آئے, تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہے, قریشی ہونا چاہیے, ہماری قوم کا آدمی ہونا چاہیے, لڑائی کا مزہ آئے. یہ فنٹر گیری ہر طرف ہمیشہ سے چل رہی ہے دنیا میں, اور یہ فنٹر گیری انسان کو بعض دفعہ مہنگی پڑ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار کو بھیجا, اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کو بھیجا, اور عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. تو ان قریشی سرداروں کو دیکھ کر وہ کہنے لگے نعم اکفاؤنا, یہ ہیں ہمارے جوڑ کے, ان سے لڑائی میں کیا آئے گا؟ مزہ آئے گا. اور تینوں ڈیلیٹ ہو گئے, ٹھیک ہے, لڑائی میں. ادھر سے مسلمانوں میں حضرت ابو عبیدہ شہید ہو گئے تھے. عبیدہ ابن جراح تھے, ابو عبیدہ نام سے نکل رہے ہیں, یہ شہید ہو گئے تھے. تو اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. اللہ نے نبی کو وحی کی کہ اپنے صحابہ کو تسلی دے دیں کہ یمددکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, اس لڑائی میں 3000 فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے تمہاری مدد کے لیے. اور 3000 کے بعد اللہ نے کہا 5000 فرشتے نازل ہوں گے تمہاری مدد کے لیے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتے ہوئے اور لڑتے ہوئے دیکھا. اور یہ عجیب کرامت ہے کہ جہاد کے میدان میں فرشتوں کی مدد, جب افغانستان میں جہاد ہو رہا تھا رشیا کے خلاف, اس میں بھی کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو گھوڑوں پہ اترتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ آج بھی یہ کرامتیں دکھا دیتے ہیں. تو بہرحال ان کو شکست ہوئی. اس کے بعد وہ جو زخم چاٹے ہیں ان لوگوں نے, انہوں نے انتقام کی ٹھان لی. انہوں نے کہا یہ بہت ہی غلط ہو گیا ہمارے ساتھ, اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور اتنے کمزور لوگوں سے. قریش میں یہ خاصیت تھی, تھے بہادر. میں اکثر بتاتا رہتا ہوں نا کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو قوم دی, اس قوم میں کچھ بڑی خاص باتیں تھیں. غیرت, بہادری, سخاوت, صلہ رحمی اور صدق, یعنی وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے. ابو سفیان غیر اس وقت مشرکین کے سردار تھے, مگر ہرقل بادشاہ کے سامنے ابو سفیان نے جو تقریر کی ہے نا نبی کی تعریف میں, اس میں جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے کہا اگر میں جھوٹ بول دوں گا میری قوم کہے گی سردار ہو کے کیا کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. اس کو بڑا برا سمجھتے تھے. کردار جو ہے نا کردار, آج لوگوں کی زبانیں 2 منٹ میں یہ گندے کردار کے مالک ہونے کی علامت ہے. نہ پیسے کے لین دین میں صاف ہیں, عین موقع پہ اپنے دوست کو پٹا ہوا دیکھ کے نکل جائیں, پہچاننے سے انکار کرتے ہیں کہ بھائی میں تو جانتا ہی نہیں, میں تو ویسے ہی آیا تھا اپنے قرضہ مانگنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. مصیبت کے موقع پر کیا ہو جائیں گے, غائب. تو قریش میں یہ تھا, لیکن ان کی یہ صفات غلط استعمال ہو رہی تھی, ان کا رخ غلط تھا. اللہ کے نبی نے آ کے اس کو صحیح رخ, اس کا رخ صحیح کر دیا. تو خالد ابن ولید اور ابو سفیان نے سوچا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا بھائی, یہ بہت غلط ہو گیا ہے, اس کا انتقام لینا ہے, اس کا بدلہ لینا ہے. تو پھر انہوں نے ارادہ کیا مدینہ پہ دوبارہ چڑھائی کرنے کا. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے, سب نہیں دیکھی ہوگی جو بھی مدینہ گئے ہیں, کہ وہ جو ہے وہ راستہ بدل کے آ رہے تھے. مدینہ کا جو عام راستہ ہے وہاں سے نہیں, دوسرے راستے سے آ رہے تھے, ایسے حملہ کرنے کا ارادہ تھا. اس وقت مسلمانوں کے درمیان پھر مشورہ ہوا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے یا مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا ہے, کیونکہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے, اس سے کیسے لڑیں. بہت سے صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ باقاعدہ لڑائی ہو جائے گی, اس لیے وہ گئی نہیں. اور بدر میں جب اللہ کی یہ مدد ہوئی تو انہوں نے قسمیں اٹھا لی کہ اب ہم کس میں شریک ہوں گے, احد میں شریک ہوں گے, ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا. تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی اندر رہ کے لڑنا ہے باہر؟ اندر رہ کے لڑنا آسان تھا کیونکہ آپ مکمل ڈیفنس کی پوزیشن میں ہوتے ہیں نا. بھائی شہر کے اندر دوسرا بالکل سامنے ہوتا ہے اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ اپنا دفاع کرتے ہیں, قلعے میں محصور ہو جاتے ہیں. لیکن جو نوجوان صحابہ تھے نا, جو ذرا جوشیلے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, فیس ٹو فیس لڑائی ہوگی, ٹھیک ہے نا, باہر نکل کے لڑائی ہوگی اور کھلے میدان میں ہوگی لڑائی. جو صحابہ ذرا میچور تھے, جن کی عمر پکی, جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ یہ چاہ رہے تھے کہ لڑائی کہاں ہو؟ مدینہ کے اندر. اس میں ہمارا دشمن کا تو نقصان کم ہے مگر ہمارا نقصان بھی اس میں کم ہے. لیکن نوجوان صحابہ کا مشورہ تو نہیں باہر. اکثر صحابہ یہ کہہ رہے تھے باہر نکل کے لڑیں گے, کیونکہ وہ بدر دیکھ چکے تھے نا. بھائی جب اللہ نے 313 مدد کی, اب کیا ہے, تم پھر بھی پہلے سے زیادہ جو ہے نا ایسی فتح ملے گی. اتنے زیادہ لوگوں نے جب مشورہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی رائے تھی وہ بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے. لیکن آپ نے بھی اپنی رائے کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا, اور آپ نے کہا چلو بھائی اتنے لوگ کہہ رہے ہیں مدینہ سے باہر, تو ہم بھی کیا کریں گے, اب مدینہ سے باہر نکل کے لڑیں گے. جب مدینہ سے باہر لڑائی شروع ہوئی ہے, ایک گھاٹی تھی وہ آج بھی موجود ہے, وہاں سے یہ ڈر تھا کہ دشمن گھوم کے پیچھے سے پلٹ کے حملہ کر سکتا ہے. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 افراد کا دستہ بٹھا دیا کہ اگر ہمیں فتح ہو بھی جائے تو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے, یہ جگہ نہیں چھوڑنی تم نے, کیونکہ یہ ڈر ہے کہ یہ یہاں سے گھوم کے واپس آئے تو پھر تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ کی قدرت کے مسلمانوں نے بڑی یعنی بہادری سے لڑے مسلمان, اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی. وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. حضرت خالد بن ولید بھی, ابو سفیان بھی, اور جتنے آئے ہوئے تھے نا سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. جب بھاگے ہیں نا تو ان کا ایک خیال آیا, انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ابھی مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوں گے, تو پچھلی طرف سے ایک راستہ ہے, گھاٹی ہے, وہاں سے چل کے کیا کرتے ہیں, دوبارہ حملہ کرتے ہیں. اور وہ جو صحابی تھے جن کو نبی نے ذمہ دار بنایا تھا, ان کے ماتحت جو 50 صحابہ تھے, انہوں نے کہا کہ اب جنگ بالکل ختم ہو گئی ہے, اب مال غنیمت جمع کرنے کا ٹائم ہے, اب یہاں سے چلو. ان صحابی نے کہا کہ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, مگر ماتحتوں نے بات نہیں مانی. انہوں نے کہا نہیں, وہ تو اس وقت کے لیے منع کیا تھا, اب منع نہیں ہے. تو وہ چلے گئے, تھوڑے سے لوگ پیچھے رہ گئے. تو وہ تھوڑے سے لوگوں کا جو دستہ تھا, خالد بن ولید واپس جو ہے نا وہ گھوم کر آئے ہیں, اور وہ تھوڑے سے لوگوں کو شہید کر دیا. اور پیچھے سے جب حملہ کیا ہے تو 70 صحابہ آن دا اسپاٹ شہید ہو گئے, بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے بہادر. اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے, کیونکہ فائدہ نہیں نا لڑنے کا. بہت زبردست لڑائی ہوئی ہے, پتھراؤ بھی ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے. اس میں صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر کھڑے رہے. قرآن نے اس پورے منظر کو بیان کیا ہے کہ والرسول یدعوکم فی اخراکم, کہ اس وقت کو یاد کرو جب نبی تمہیں پیچھے سے پکار رہے ہیں, ہلم الیہ, آ جاؤ, میدان چھوڑ کے مت جاؤ, آ جاؤ. اور فاصابکم غما بغم, غم پہ غم تمہارے اوپر ٹوٹ رہے ہیں. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کھڑے ہوئے کہ جب تیر اندازی ہو رہی تھی تو حضرت طلحہ نبی کے سامنے آ جایا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہری دون نہرک, یا رسول اللہ اگر یہ تیر لگے گا تو یہ میری گردن پہ لگے گا, آپ کی گردن پہ لگنے نہیں دوں گا. صحابہ حیران ہوئے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کو دیکھ کر. یہ ہوتی ہے لیڈر کی خصوصیت. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا بہادری زیادہ دکھاتا ہے, اس کے اس جذبے کو دیکھ کر اس کے ماتحت کام کرنے والوں کو حوصلہ ملتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے گھمسان کی جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا پہاڑ پایا ہے اور کھڑا ہوا پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو چند صحابہ آپ کے گرد رہ گئے اور اکثر صحابہ میدان چھوڑ کر انہوں نے فرار اختیار کیا, کیونکہ ایسا حملہ ایسا ہوا تھا. تو جب یہ فرار اختیار کیا ہے تو اور بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. اسی دوران افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے, کیونکہ جب لڑائی ہو رہی ہے اور سب کو پتا ہے کہ اس مجمع کے اندر نبی موجود ہیں, بچنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے, تو جنگوں میں افواہیں بھی پھیلائی جاتی ہیں حوصلہ پست کرنے کے لیے. تو جب یہ اطلاع ملی تو بعض صحابہ نے کہا کہ اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ, وہ گئے اور وہ بھی گمسان میں لڑے اور شہید ہو گئے. ایک صحابی تھے, انہوں نے
غزوہ بدر میں ان کو شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، تو انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ اگر مجھے دوبارہ جنگ کا موقع ملا لا یرین اللہ ما اصنع، تو اللہ دیکھے گا میں کیا کر کے بتاتا ہوں۔ ان صحابی کو اپنی منت یاد آئی کہ میں نے کیا کیا تھا، اللہ سے منت مانی تھی۔ ان کو خیال آیا کہ میں تو اللہ سے قسمیں اٹھا، یہ تھے نا عرب زبان کے پکے، تو وہ بھی گئے ہیں اور تلوار لے کر میدان میں گھسے، اور اتنے ٹکڑے ہوئے ان کے دشمن کی طرف سے کہ ان کی لاش پھر پہچان میں نہیں آ رہی تھی، انگلیوں کے پوروں کے ذریعے ان کو پہچانا گیا، ان کی بہن نے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور اسی پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، فرمایا مومنین میں بہت سے ایسے ہیں کہ جب اللہ سے کوئی عہد کر لیتے ہیں تو اس عہد کو پورا کرتے ہیں وہ۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، وہ فرار ہو گئے۔ اب جو صحابہ میدان سے فرار ہوئے تھے ان کو شرمندگی محسوس ہونا شروع ہو گئی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جائیں گے، کیسے آپ صلی اللہ، وہی میدان میں ہی ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھائیں گے۔ لیکن اچھا جب یہ جو خالد ابن ولید آگے گئے ہیں نا، تو ان کو خیال ہوا کہ یہ لوگ شکست خوردہ ہیں، شکست کھا چکے ہیں، تو ایک حملہ اور کرو۔ یہ جنگ کی بھی ایک پالیسی ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ اگلے کا مورال ڈاؤن ہو گیا ہے تو پھر دشمن آپ کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ خالد ابن ولید کا ارادہ ہوا ایک دفعہ دوبارہ پلٹو، کیونکہ یہ بھی شکست کھا چکے ہیں، اور نقصان پہنچاؤ۔ اور خالد ابن ولید نے نا بہت ساری فوجوں کو اور بھی قبائل کو اپنے ساتھ جمع کرنا شروع کر دیا، مدینہ کے اور دوسرے لوگوں کو بھی جمع کرنا شروع کر دیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بھائی یہ تو میرے ساتھی پہلے ہی شکست کھا چکے ہیں، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور ادھر جو ہے وہ اور قبائل جمع ہو رہے ہیں اکٹھے ہم کو ترنے والا بنانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس گئے، ان سے وہ بیچارے شرمندہ ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ ہم تو یا رسول اللہ میدان سے بھاگنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھاگنے والے نہیں ہو، تم تو پلٹ کر حملہ کرنے والے، حوصلہ دلایا۔ یہ بھی لیڈر کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کا مورال ڈاؤن ہونے، وہ ان کی غلطیوں پر ان کو رسوا نہیں کرتا۔ اسے پتا ہے کہ غلطی کس سے ہوتی ہے، انسان سے ہوتی ہے، اور یہ اس غلطی میں معذور تھے۔ حملہ ایسا ہوا تھا کہ کوئی بھی ہوتا تو پاؤں کھڑے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرمندہ کرنے کے بجائے ان کو حوصلہ دلایا، فرمایا کہ تم بھاگنے والے بولو بھائی نہیں ہو، تم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو۔ اس کے بعد کچھ منافقین نے آ کے نا صحابہ کو ڈرایا، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگ تمہارے لیے دوبارہ جمع ہو رہے ہیں، اب تم ان سے ڈرو، بھاگو یہاں سے۔ صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہنے لگے کہ ہم دوبارہ لڑیں گے، کیا کریں گے، کوئی بات نہیں، ایک جنگ ہوئی ہے، ایک دفعہ اور کھیل کھیلیں گے۔ اس حالت میں بھوک اور پیاس کی شدت میں جب نبی نے ان کو حوصلہ دیا ہے تو کیسا حوصلہ پیدا ہوا، اور کہنے لگے کہ جمع ہونے دو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ کیسا ایمان تھا اس وقت، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ اگر کافی ہوتا تو یہ حال تھوڑی ہوتا جو ابھی ہوا ہے۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتح اور نصرت کی خوشخبریاں سنائی ہوئی تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے، بجائے حوصلے پست ہونے کے کیا کہہ رہے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے ہمیں، وہ ہماری مدد کرے گا، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ اللہ فرماتے فانقلبوا بنعمت من اللہ ورضوان، اس کا نتیجہ کیا نکلا، جب انہوں نے ایسی ہمت دکھائی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے جو خطا ہوئی تھی وہ خطا کو اللہ نے معاف کر دیا، اور وہ گھروں کو لوٹے اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کو لے کر۔ کیوں؟ جب خالد ابن ولید کو پتا چلا کہ یہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور میدان چھوڑ کے بھاگ نہیں رہے، تو اس نے وہ ڈر گئے پھر کہ اتنا حوصلہ ان لوگوں کا کہ اتنی شکست کھانے کے بعد، زخموں سے چور، اس کے بعد دوبارہ یہ کھڑے ہو رہے ہیں اور ہم اتنے سارے قبائل مل کے حملہ کر رہے ہیں، اس سے بھی فائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ شکست کہیں دوبارہ ہماری طرف پلٹ نہ جائے، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں سے فرار ہونے میں ہی کیا ہے،
کیونکہ ان کا خیال تھا کہ 70 آدمی ہمارے بدر میں قتل ہوئے ہیں تو ان کے بھی ہم نے 70 قتل کر دیے، بس برابر معاملہ ہو گیا، اب پتلی گلی سے نکل۔ اس دور میں پتلی گلیاں ہوا کرتی تھی۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بیان کیا آج کے پارے میں، کیونکہ منافقین کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا۔ بعض منافقین کہنے لگے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ نہیں جاؤ، لو اطاعونا ما قتلوا ما ماتوا وما قتلوا، ہم تو پہلے کہہ رہے تھے میدان میں مت جاؤ، یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے، اگر یہ لوگ میدان میں نہ جاتے تو یہ شہید نہ ہوتے، ان کے تو گھر اجڑ گئے۔ اللہ کو ایسا غضب آیا، اللہ نے فرمایا کہ قل لو کنتم فی بیوتکم